کورونا وبا کے دوران دنیا بھر کی معیشتوں میں لاک ڈاؤن کے باعث پورٹ کی سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ پورٹس پر کنٹینرز کا ڈھیر لگ گیا۔ اس دوران آنے والے جہازوں سے کنٹینرز اتارنے کا عمل رکا تو بہت سے بحری جہاز بندرگاہوں پر کئی دنوں تک کارگو کے لیے کھڑے رہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک کی بندرگاہوں پر کارگو شپس کا رش لگنے سے ہزاروں تعداد میں مال بردار جہاز سمندروں میں بے آسرا کھڑے دکھائی دیے۔ وبا کے اثرات معدوم پڑنے لگے تو ساتھ ہی معیشتیں کھلنا شروع ہوئیں، لیکن کارگو شپس اور کنٹینرز کا بیک لاگ ہونے کی سے تاجر کنٹینرز کے حصول میں اب خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ڈیمانڈ ایسی بڑھی ہے کہ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز سے شپنگ لائنز منہ مانگا کرایہ وصول کرنے لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر سال 2021 میں شپنگ لائنز کا مجموعی منافع $100 ارب تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستانی تاجروں سے غیر ملکی شپنگ لائنز سالانہ $5 ارب اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ شپنگ لائنز کے ہوش ربا کرایوں اور کنٹینرز کی عدم فراہمی پر پاکستانی تاجر بھی پریشان ہیں۔ کچھ ایکسپورٹرز نے تو بر وقت آرڈر ڈیلیوری کے لیے بذریعہ سڑک مال بھیجنا بھی اب شروع کر دیا ہے۔ شپنگ لائنز کے کرایوں میں اضافے کے حوالے سے آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ حماد عالم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ چاہے سیمنٹ کا ایکسپورٹر ہو یا آٹو پارٹس کا امپورٹر، سب شپنگ لائنز کے کرایوں میں ہوش ربا اضافے کا رونا رو رہے ہیں۔ پاکستان سے امریکہ، یورپ اور خلیجی ممالک تجارتی سامان کی آمد و رفت کئی گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ ایک سال میں کراچی سے امریکہ کی نیو یارک پورٹ کے لیے 40 فٹ کے کنٹینر کا کرایہ $2200 سے بڑھ کر $11,000 ہو گیا۔ اسی طرح شپنگ لائنز جو ایک سال قبل کراچی سے یورپ 40 فٹ کے کنٹینر کو لے جانے کے لیے $1200 مانگ رہی تھی، اب $6,500 دینے پر بھی نخرے کر رہی ہیں۔ آج ہم بکنگ ڈالتے ہیں، ہم کو کنٹینر ملنے کے اندر 8 سے 10 دن تک ہمارے ٹرک پورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، خالی ٹرک کنٹینر کے انتظار میں۔ اس کے پیسے بھی ایکسپورٹر بھرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کنٹینر مل جاتا ہے، کنٹینر پورٹ میں پہنچتا ہے اور ہفتہ 2 ہفتہ پورٹ پہ پڑا رہتا ہے۔ اس کا پر ڈیمیج بھی ہم پہ لگتا ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی کہ ایک ایکسپورٹر کو اتنی مار لگ رہی ہے، اس کے باوجود آپ اس کو سپورٹ کریں۔ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا فیڈرل منسٹر نے کہ ہم ڈیمیج نہیں لیں گے، آج تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ اسی طرح چین کی شنگھائی پورٹ سے 40 فٹ کا کنٹینر کراچی پورٹ لانے کے لیے امپورٹر شپنگ کمپنی کو ایک سال قبل $900 دیتا تھا، اب یہ کرایہ 10 گنا اضافے سے $9,000 تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان چونکہ بہت سی مصنوعات درآمد کرتا ہے، اس لیے شپنگ لائنز کے کرایوں میں اضافہ درآمدی مصنوعات مہنگی ہونے کی ایک وجہ بن رہا ہے۔ 25 ٹن مال ایک کنٹینر میں آ رہا ہے تو اس کی فریٹ آتی تھی تقریباً $40۔ آج وہی مال جو $400 $450 میں اویلیبل تھا، آج وہ مال $800 اور $850 میں ہے، لیکن جو اس کا فریٹ کا کمپوننٹ ہے وہ بہت زیادہ اس لیے ہو گیا کہ اس وقت منیمم $3,000 سے $3,500 سے کم میں کوئی کنٹینر اویلیبل نہیں ہے۔ شپنگ لائنز کے علاوہ بین الاقوامی کوریئر کمپنی جن کے ذریعے پاکستانی ایکسپورٹرز خاص طور پر چھوٹی صنعتوں کے مالک بیرون ملک اپنی مصنوعات کی ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری کرواتے ہیں، کرایوں میں 3 گنا تک اضافے نے ان ایکسپورٹرز کا بھی بھرکس نکال دیا ہے۔ ملٹی نیشنل کوریئر اور کارگو کمپنیز کے حوالے سے کہ ان کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، پچھلے کچھ ماہ سے لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جس میں خصوصاً چھوٹا تاجر بہت پریشان ہے۔ یہ سارا ہمارے ملک کا جو زر مبادلہ ہے یہ فریٹ کی مد میں ملک سے باہر جا رہا ہے۔ PNSE اگر اپنا میجر رول پلے کرے اور ہماری شپنگ کی منسٹری چاہے کوئی جہاز شپنگ کے جو چارٹر کر کے کیے جاتے ہیں وہ کرے تو ہماری اس ساری انڈسٹری کے ایشوز پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں کچھ ایکسپورٹرز کے لیے سرکاری کمپنی نیشنل لاجسٹک سیل NLC امید کی کرن بن گئی، جس نے ترکی اور آذربائیجان کے لیے بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ معاہدے TIR کے تحت تجارتی سامان بھجوانے کا بیڑا اٹھایا۔ ٹرکوں کا پہلا قافلہ کراچی سے استنبول اور باکو پہنچ گیا۔ NLC کا یہ انیشیٹو جو ہے یہ دونوں طرح سے ہمارے لیے ہیلپ فل ہو رہا ہے کہ ہم کاسٹ افیکٹو بھی ہو رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو کمٹمنٹ ہے ود ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز وہ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ اور اس میں جو سب سے اچھی خوبی ہے جو ہمیں اس ساری ڈیل میں نظر آ رہی ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروڈکٹ کی ڈیلیوری ہے۔
कि ऑल द वे आपने प्रोडक्ट एनएलसी ने हमारी फैक्ट्री से पिक करनी है और कस्टमर के वेयर हाउस तक डिलीवर करनी है। हमारे मुल्क की 80% से जायद बैनुल-अक़वामी तिजारत गैर मुल्की शिपिंग कंपनियां करती हैं। पीएनएससी के पास सिर्फ 12 जहाज हैं। 1000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी होने के बावजूद मुकामी शिपिंग इंडस्ट्री को फरोग न मिलने से न सिर्फ हुकूमत बड़ी आमदन से महरूम हो रही है, बल्कि ताजिर भी इसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इसके साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है।